بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں ایک بنیادی اخلاقیات کے سوال پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر کار اخلاقیات، دیانت، امانت، ان کی ضرورت ہے ہی کیا؟ آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پر، بہت سے معاشروں میں بہت سارے افراد جو معاشرے کے اندر جو پھیلے ہوئے بگاڑ کا حصہ ہیں یا اس سے متاثر ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ بھئی اخلاقیات، امانت و دیانت فی زمانہ ایک قسم کی بے وقوفی اور بزدلی۔ آپ میدان میں اتریں، حالات کا مقابلہ کریں، عمومی طور پر معاشرے میں بددیانتی اور کرپشن ہے، آپ آگے بڑھیں اور اس لوٹ مار میں اپنا حصہ جو ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اخلاقیات کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں۔ یہ باتیں سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے سوچتے یا اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو اس ان ریمارکس کے پیچھے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی آخر اخلاقیات کی ضرورت ہے کیا؟ اگر آپ زندگی میں فلاح اور کامیابی اور خوشی اور دولت اخلاقیات کے اصولوں کی دھجیاں اڑا کے حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر اخلاقیات کی پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن ہے، اخلاقیات کے اصولوں کے بغیر ان ساری چیزوں کا اصول اگر ممکن ہے، تو پھر جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ تو یہ سوال جو ہے ایک اعتبار سے اخلاقیات کی جسٹیفیکیشن کے بارے میں بنیادی سوال ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں، بہت سارے لوگ جو بظاہر بہت کامیاب نظر آتے ہیں، بڑی دولت کمالی ہے، بڑا انفلوئنس ہے، بڑے پاور ہے، بڑی شہرت ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں بظاہر، اور یہ انہوں نے کسی قسم کے اخلاقیات پہ عمل نہیں کیا بلکہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی ہیں اور ایسی میتھڈالوجی اور ایسے ذریعے اپنائے ہیں جو بنیادی طور پہ کرپشن اور رشوت ستانی وغیرہ پر مبنی ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معاشروں کے اندر ایسی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ جی یہ لوگ دیکھو بغیر اخلاق کے کامیاب لوگ، تو ہم کیوں اخلاق کو اپنائیں، اخلاقیات کے اصولوں پر عمل کریں، اچھے برے کی تمیز کریں۔ بلکہ اچھے برے کی تمیز کرنا جو ہمیں زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور یہ کام کوئی عقل کا کام نہیں ہے بلکہ بیوقوفی کا کام۔ اب اس طرح کا رویہ یا اس طرح کی سوچ جو ہے اس کا آخر ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ لوگ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، کامیاب ہو گیا بغیر اخلاقیات کے، بلکہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑا کر کامیاب ہو۔ تو اس سلسلے میں جو ہے میں دو بنیادی باتیں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کائنات، ساری یونیورس کا یہ ایک بنیادی فزیکل لا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ جو کائنات کے اندر ہوتا ہے اس کا امپیکٹ کائنات میں موجود رہتا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ میں بھی بات کر رہا ہوں، اس ساؤنڈ کی جو لہریں ہیں یہ کائنات میں ہمیشہ موجود رہیں گی۔ آپ ذرا سا کسی میز کو ٹچ کریں، اس ٹچ کرنے کا جو امپیکٹ ہے وہ کائنات میں کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ جو لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے وہ بیسیکلی کائنات کے اندر تمام ایونٹس کے امپیکٹ کی کنزرویشن کا لا ہے۔ کوئی چیز، اس کا امپیکٹ، اس کے نتائج کائنات میں ضائع نہیں ہوتے بلکہ کائنات کی رگو پے میں اور اس کی لہروں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود رہتے۔ اسی طرح انسانی اعمال ہے، انسانی اعمال جو ہیں ان کا امپیکٹ اور نتائج بھی وہ ضائع نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسانی اعمال کے نتائج جو ہے وہ کائنات کے فزیکل لاز سے مبرہ اور مختلف نہیں ہے۔ جو کچھ کائنات کے باقی فزیکل لاز کے ساتھ ہو رہا ہے وہی انسانی اعمال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اس لیے ہمارے اعمال کے نتائج، ان کا امپیکٹ ہماری زندگی پر، ہمارے معاشروں کی زندگی پر، ہماری اولاد کی زندگی پر، ہماری فیملیز کی زندگی پر اور ہمارے تاریخی عہد کی زندگی پر جو ہے وہ
پڑتا بھی ہے اور وہ امپیکٹ موجود بھی رہتا ہے. اور اسی لیے جو ہے یعنی ہماری اپنی جو شرعی روایت ہے اس کے مطابق ہمارے اعمال جو ہے اس میں یعنی قرآن حکیم میں ہے کہ جو ذرہ برابر بھی کسی نے اچھائی یا برائی کی ہو وہ اسے دیکھ لے گا, وہ سامنے آ جائے گی, وہ ضائع نہیں ہوتی, وہ بالکل مکمل طور پہ ریکارڈ میں موجود ہے. اگر یہ اصول جو ہے ہمارے ذہن نشین ہو جائے تو پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بھئی ہم اپنے اعمال کے نتائج سے, اپنے اعمال کے امپیکٹ سے ذاتی زندگی پر, معاشرے پر, تاریخ پر ہمارے اعمال کے جو نتائج اور جو امپیکٹ مرتب ہوتا ہے اس سے ہم چھپ نہیں سکتے, اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. اس نتیجے کی روشنی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر, لیٹ اس اسیوم ایک منٹ کے لیے, کہ کسی شخص کی زندگی میں یا معاشرے کی زندگی میں جو ہے وہ اخلاقیات موجود نہیں ہیں, یا اخلاقیات جو ہے وہ بہت بڑی حد تک زوال پذیر ہو چکی ہیں, تو ایسے حالات میں کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 3 بنیادی نتائج جو ہے وہ اخلاقیات کے زوال یا اخلاق کی مفقود ہو جانے سے 3 قسم کے بنیادی نتائج جو ہے وہ انسانی معاشروں پر اور انسانی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں. سب سے جو پہلا اور بنیادی امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے معاشروں کے اندر سے ٹرسٹ, اعتماد ختم ہو جاتا ہے. دوسرا بنیادی امپیکٹ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاشروں کے اندر سے سیکیورٹی یا امن ختم ہو جاتا ہے. اور تیسرا بنیادی امپیکٹ جو ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ ایسے معاشروں کے اندر فیئرنس اور انصاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ باقی جتنے دوسرے منفی نتائج نکلتے ہیں وہ ان 3 بنیادی نتائج میں سے پیدا ہوتے ہیں. آپ ایک منٹ کے لیے غور کریں, معاشرہ, ہمارے معاشرے میں جن اداروں میں مطلب وسیع پیمانے پر یا معاشرے کے اندر جہاں جہاں وسیع پیمانے پر اخلاقیات کے اصولوں کی, بنیادی اخلاقی اور مذہبی اصولوں کی وائلیشن کی جاتی ہے, ریلیجیس ایتھکس کی نعوذ باللہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور مورالٹی کے پرنسپلز کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرتی سطح پر کسی قسم کا ٹرسٹ جو ہے وہ موجود نہیں رہا. لوگوں کے درمیان اور عوام کے درمیان اعتماد نہیں رہا, لوگوں اور اداروں کے درمیان اعتماد باقی نہیں رہا, لوگ اداروں پر ٹرسٹ نہیں کرتے, اور اسی طرح ادارے بھی جو ہے لوگوں کو جب ٹریٹ کرتے ہیں تو ٹرسٹ والا سلوک ان کے ساتھ نہیں کرتے, بلکہ ہمیشہ انہیں شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات خاصی حد تک یعنی دیکھی جا سکتی ہے, عام تجربے میں آ چکی ہے کہ ٹرسٹ اور اعتماد مفقود ہو چکا ہے معاشرتی سطح پر. دوسرا یہ کہ امن, سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی حد تک تباہ و برباد ہو چکی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں معاشرتی سطح کے اوپر ایک طرح کا زبردست انتشار پھیلا ہوا ہے, جرائم طرح طرح کے اور طرح طرح کی جو ہے پیچیدگیاں اور الجھاوے انہوں نے ہماری زندگیوں کو اوورٹیک کر لیا, اور سیکیورٹی نہیں ہے, پریشانی اور انتشار معاشرتی سطح پہ, میں کلیکٹیو سطح کی بھی بات کر رہا ہوں, وہ بہت پھیلا ہوا. اور پھر تیسری بات آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگیوں سے یعنی امن و امان کے اٹھ جانے کی وجہ سے, سیکیورٹی کے اٹھ جانے کی وجہ سے, ٹرسٹ کے اٹھ جانے کی وجہ سے ان کے زندگیوں سے انصاف اور فیئرنس کے حصول کی ایبلٹی بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. فیئرنس معاشرے میں موجود ہی نہیں رہی. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاشرے کے مسئلہ ہے, ہمارا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے. ذاتی طور پر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو اخلاقیات کے پابندی نہیں کرتے, وہ دولت بھی کما رہے ہیں, کامیابیاں بھی حاصل کر رہے ہیں, طاقت بھی ہے ان کے پاس, تو ہم معاشرے کی کیوں پرواہ کریں. ذاتی اپنے اس پہ نظر ڈالنی چاہیے اور ذاتی اور انفرادی سطح پر
اخلاقیات سے ڈیویشن کرنا اور دور بھاگنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے بہت سے مثالیں دی جاتی ہیں، فلاں کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا ہے، میں بھی کیوں نہ ایسا کروں۔ اب حقیقت حال یہ ہے کہ اگر آپ فرد کی سطح پہ بھی دیکھیں تو بالکل یہی 3 نتائج اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ نمبر 1، اس کی ذاتی زندگی سے یعنی جو ایلیمنٹ ہے ٹرسٹ کا، اعتماد کا عنصر اس کی ذاتی زندگی سے اٹھ جاتا ہے۔ یعنی لوگ، ایک شخص جو ہے جب وہ بار بار گھر والوں سے، اپنی امیجیٹ فیملی سے، اپنے قربا اور احباب اور دوستوں سے یعنی دھوکہ اور فریب کرتا ہے، اخلاقیات کی پابندی نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے اور اس طرح کے یعنی کرپشن میں انوالو ہوتا ہے، تو کوئی بھی آہستہ آہستہ جو ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، گھر والے بھی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اور اگر نعوذ باللہ گھر والے بھی اس کے یعنی ایگزامپل کو فالو کرنے لگے تو گھر والے بھی اور بچے بھی جو ہے نہ وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور نہ وہ بچوں اور گھر والوں پہ ٹرسٹ کر سکتے، تو اعتماد جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کسی قسم کی یعنی اچھائی برائی، اگر وہ پھر اچھی بات بھی کرے تو بچے گھر والے سمجھتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، دھوکہ ہی دے رہا ہوگا، اس کی زندگی ہی فریب بری، اینڈ وائس ورثہ، وہ بھی اپنے بچوں اور گھر والوں کے بارے میں اسی طرح سے۔ تو اعتماد کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اچھا کام کرنے کی کوشش، اچھی بات کہنے کی کوشش بھی جو ہے اس پہ بھی اعتماد نہیں رہتا۔ ایک طرح کا مینٹل یعنی پیرالیسس، ایک ذہنی فالج جو ہے وہ انسان کی ذاتی زندگی اور خاندانی زندگی پر گر جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ امن، آپ دیکھتے ہیں کہ امن جو ہے وہ پھر اس طرح کے شخص کی زندگی میں سیکیورٹی نہیں رہتی۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، فریب دیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، رشوت ستانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، تو آپ کی امیجیٹ ڈیلنگز جو ہیں اپنے خاندان کے ساتھ، پھر فرینڈس کے ساتھ، اس میں بھی یہ چیزیں در آتی ہیں، جھوٹ اور فریب اور دھوکہ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور ان کے تعلقات کے اندر امن اور محبت اور پیار کی بجائے اور اخلاص کی بجائے ایک طرح کا شک و شبہ اور انسیکیورٹی اور رنجش اور کینہ اور بغض اور حسد داخل ہو جاتا ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا یعنی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے معاشروں میں جہاں پر اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاندانی نظام کے اندر انتشار آیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاندان کے اندر بہت کم خاندان ایسے رہ گئے ہیں جس کے اندر جو ہے جھوٹ اور فریب کی وجہ سے حسد اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے رویے اور رنجشیں جو ہیں وہ در نہ آئی۔ رنجشیں ہی رنجشیں ہیں، خاندان ٹوٹے ہوئے۔ یہ انسیکیورٹی کی ایک خاص انفرادی سطح کی اور خاندانی سطح کی قسم، لوگ جو ہیں وہ انفیئر۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ لوگ انفیئر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لوگوں میں یہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی میں جو ہے دوسرے کی بات کو اور دوسرے کے حق کو غور سے سنوں یا اس کے حق کی رسپیکٹ کروں اور اس رسپیکٹ کی بنیاد کے اوپر اس کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کروں، خواہ مجھے اپنے جذبات کے اوپر جو ہے جذبات کے گلے پر پاؤں ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ یہ صلاحیت جو ہے آپ کے اندر اس وقت آتی ہے جب آپ کے اندر ایتھیکل انٹیگریٹی ہو، اخلاقیات نہ ہو، تو پھر آپ فیئر نہیں رہتے، نہ اپنے بچوں کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ، نہ اپنے کے ساتھ ان کے حقوق کو وائلیٹ کرتے ہیں، کبھی در پردہ کبھی بظاہر۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ فیئرنس بھی آپ کی ذاتی زندگی سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اوورآل انتشار کیا ہے؟ اوورآل نتیجہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک وسیع پیمانے کا انتشار آ جاتا ہے، اور چونکہ رزق حلال بھی نہیں آتا گھر کے اندر، اور آپ دھوکہ دہی، فریب اور جھوٹ کے ذریعے اور رشوت ستانی کے ذریعے اداروں کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس کے ذریعے رزق حاصل کرتے ہیں، تو اس حرام رزق کی وجہ سے مزید ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اس حرام رزق کی وجہ سے آپ اور آپ کا خاندان جو ہے وہ طرح طرح کی بیماریوں اور آپ کا معاشرہ طرح طرح کے جرائم کا شکار ہوتا ہے۔ ایک بڑی واضح مثال یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وسیع پیمانے پر ہمارے معاشرے کے اندر نقل کا جرم پھیلا ہوا ہے، اور یعنی اساتذہ کرام اور پیرنٹس
خود بچوں کے اخلاقی کردار کو تباہ کرنے کے لیے اس معاملے میں وسیع پیمانے پر ملوث ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچے ایک طرف تو علم نہیں حاصل کر پاتے اور دوسری طرف ان کا کردار تباہ ہو جاتا ہے، اور تیسری طرف جو ہے پھر معاشرہ اور خاندانی نظام جو ہے اس کے اوپر فکری اور اخلاقی انتشار آتا ہے، اور رزق حلال کی بنیادیں معاشرے میں نہیں پڑتی، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ آخرکار انسان، اس کا خاندان، اس کے بچے اور وہ خود طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں ٹولوں کے ٹولے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں نوجوانوں کے، جو جرائم کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، ریپس کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی بچوں کی اور بچیوں کی اور خواتین کی جو ہے عزت محفوظ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ انسان کا دل جو ہے خون کے آنسو رو۔ تو ان حالات کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ تین باتیں تو میں نے بتائی کہ بھائی انصاف اور میرٹ اٹھ جاتا ہے، سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر اور سینکڑوں کی تعداد میں اور برائیاں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ تین بنیادی پلرز ہیں۔ تو اخلاقیات کی غیر موجودگی کے وجہ سے یہ تین بنیادی پلرز معاشرے کے قیام کے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ تو اعتماد پہ قائم ہے۔ اگر آپ اعتماد نہیں کر پاتے ایک دوسرے پہ یا اداروں پہ یا ادارے آپ پر، تو معاشرہ آہستہ آہستہ کولیپس ہوتا ہے اور زوال پذیر ہو کر ایسا انتشار کا شکار ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ چلتا پھرتا جہنم بن جاتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ کہنا کہ جی اخلاقیات کی کیا ضرورت ہے، اخلاقیات کی دھجیاں اڑا کر کیوں نہ دولت کمائی۔ بھائی دولت آپ جو ہے کما سکتے ہیں، بظاہر ایسے لگتا ہے کچھ عرصے تک، لیکن وہی دولت جو ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے انگارے بن جاتی ہے، وہی آپ کے لیے کینسر بن جاتی ہے، وہی آپ کے معاشرے کے لیے جو ہے وہ جرائم کا ایک لامتناہی سلسلہ بن جاتی ہے، اور معاشرہ جو ہے ایسے انتشار کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس سے نکلنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تارک دنیا ہو جائیں، اس کا مطلب بنیادی اور درست مطلب یہ ہے کہ اس کھیتی کو درست طریقے سے کاشت کریں، اس دنیا کو درست طریقے سے برتیں۔ اگر آپ دنیا کو درست طریقے سے نہیں برتتے تو آخرت نہیں ٹھیک ہو سکتی، اور پھر اگر آپ دنیا کو صحیح طریقے سے نہیں برتتے تو دنیا تو ظاہر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اخلاقیات، وائی بی مورل، اخلاقیات پہ کیوں عمل کریں؟ اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکتی جب تک آپ اخلاقیات پہ اور ورچو پہ اور نیکی پہ اور تقوی پہ عمل نہ کریں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر ورچو اور تقوی اور نیکی اور اخلاقیاتی اصول موجود ہیں، تب بھی جا کے آپ صحیح معنی میں فلاح اور کامیابی اور خوشی اور ایک ساؤنڈ اور سالڈ زندگی حاصل کر سکتے ہیں، فرد کی حیثیت سے بھی اور معاشرے کی حیثیت سے بھی۔ اور یہ یعنی ایک بہت ہی سادہ لیکن بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ سے اپنی روح کی گہرائیوں میں اتر کر یہ پوچھنا ہوگا کہ بھائی اخلاقیات کیوں ان پہ عمل کیا جائے؟ اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ میں کس طرح کا آدمی بننا چاہتا ہوں، اپنے اندر انسانیت، اپنے اندر اعلیٰ اقدار، اپنے اندر کردار کی بلندی، اپنی زندگی کے اندر سرخروئی لانا چاہتا ہوں یا انتشار؟ اور پھر معاشرتی سطح پر بھی کیا میں اپنے معاشرے کو سرخرو کرنا چاہتا ہوں یا دنیا بھر میں اس کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہوں؟ یہ جواب اس سوال کا ہمیں ہر ایک کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتر کر دینا ہوگا۔ تو پچھلی دفعہ میں نے سیلف کرٹیسزم اور مراقبے اور خود احتسابی کا ذکر کیا تھا۔ آپ کو ویجیلنٹ سطح، مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتہائی ویجیلنٹ ہو کر اپنی روح کی گہرائیوں میں اتر کر اپنا انالیسس کریں، خدا کو حاضر ناظر جان کر، کیونکہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے اور اپنی برائیوں کو پن ڈاؤن کریں گے، پوائنٹ آؤٹ کریں گے سیلف کرٹیسزم کے ذریعے اور پھر کریکٹ کریں گے، تب معاشرہ بدلنا شروع ہوگا۔ یہ بات بھول جائیں کہ تقاریر سے اور لیکچر سے اور ایتھکس کے لیکچر سے
آپ کا معاشرہ تبدیل ہوگا. آپ کو اور مجھے ذاتی سطح پر اپنا محاکمہ کر کے مراقبے کے ذریعے اپنی برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں دور کرنا ہو اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد اور کرنی ہوگی. تحریک اصلاح کردار اس کاوش کا طرف جو ہے ایک پہلا قدم ہے. آپ آگے بڑھیں اور اس قدم ہم نے اٹھایا ہے اس کو یعنی اس کے منطقی نتیجے تک اور کامیابی تک پہنچائیں، خود احتسابی کے ذریعے اور اپنے سیلف کریکشن کے ذریعے. بہت شکریہ.